حضرات مہمان دو تین ہمارے بھی ہیں، چند قطعات نعتیہ سن لیجئے اور چند اشعار سنیے حضرات کہ ملائک وجد کرتے ہیں مشیت مسکراتی ہے، ملائک وجد کرتے ہیں مشیت مسکراتی ہے، جہاں ذکر جمیل سید لولاک ہوتا ہے، بے شک بے شک، جہاں ذکر جمیل سید لولاک ہوتا ہے، درود پاک پڑھیے بزم سرکار دو عالم ہے، اللہم صلی اللہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم، درود پاک پڑھیے بزم سرکار دو عالم ہے، یہ وہ نسخہ ہے جس سے قلب مومن پاک ہوتا ہے، کیا بات ہے، یہ وہ نسخہ ہے جس سے سبحان اللہ قلب مومن پاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اعلان بچپن سے ہوتا تھا کہ فلاں علامہ مولانا صاحب آئیں گے، سیرت رسول پر، اصحاب رسول پر، اہل بیت پر روشنی ڈالیں گے، تو تصور ہوتا تھا جیسے ان کی سیرتیں اندھیرے میں ہے، یہ صاحب جب آئیں گے تو روشنی ڈالیں گے۔ قطع سنیے چچا جان، عرض کیا ہے کہ صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی، بے خود صاحب، صدق دل سے ان سے جب وابستگی ہو جائے گی، زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی، کیا بات، زندگی کہتے ہیں جس کو زندگی ہو جائے گی، اور ان کی سیرت پر تو واحد روشنی ڈالے گا کیا، ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی، واہ واہ واہ، ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی، بڑے سلیقے، ذکر ان کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی، ذکر کن کا کر تو تجھ میں روشنی ہو جائے گی۔ وہ سب چھوڑتے ہوئے قطع آخری کہ منتظر تھے انبیاء جن کے لیے، چوتھا مصرع نواب فصیح الملک داغ دہلوی کا ہے، منتظر تھے انبیاء جن کے لیے، کتنے سن گزرے ہیں اس سن کے لیے، منتظر تھے انبیاء، ربیع الاول کے ذہن رکھے، منتظر تھے انبیاء جن کے لیے، کتنے سن گزرے ہیں اس سن کے لیے، اور فضل رب سے آ گیا وہ دن مجید، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، فضل رب سے آ گیا وہ دن مجید، دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے، کیا بات، اور بس اسی لیے بہت چھوٹی بہر کے ایک کلام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار گوہر بار کا ذکر نعت ہے، وہیں حضور کے سیرت و کردار کا ذکر بھی نعت ہے۔ بے شک، حالات جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں، بس چھوٹی بہر کے چند اشعار سن لیجئے، اور آپ کی ایک جملہ میں نے صدر موصوف کے جو شعراء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچائے، کہ جب نعت و منقبت کی محفل ہو تو پڑھنے والا کہتا ہے حضرت دو شعر کی زحمت اور ہے، اور جو کوئی پسند کرتا کہتا ہے دوبارہ زحمت ہوگی، یہ زحمت نہیں ہے، سعادت ہے۔ اس کے میں نے پورے ملک میں تبلیغ کی ہے کہ یہ کہیے کہ دو شعر کی سعادت اور ہے، اور کہنے والا جو دوبارہ پڑھوانا چاہے وہ کہے حضور پھر سعادت ہوگی نہ کہ زحمت ہوگی، اس کو آپ پہنچائیے ہر جگہ، اس کی میں نے تحریک چلائی ہے۔ سنیے حالات آپ کے ذہن میں، اب سنیے چھوٹی بہر ہے، تم پہ قربان کی زندگی، کیا بات، تم پہ قربان کی زندگی، میں نے آسان کی زندگی، واہ واہ واہ، تم پہ قربان کی زندگی، میں نے آسان کی زندگی، اور ایک مسلمان کی زندگی، مرد میدان کی زندگی، کیا بات ہے، ایک مسلمان کی زندگی، مرد میدان کی زندگی، اور اہل ایمان کی زندگی، اہل ایمان کی زندگی، عزت و شان کی زندگی، اہل ایمان کی زندگی، عزت و شان کی زندگی، اور تا قیامت نمونہ بنی، تا قیامت نمونہ بنی، شاہد ذیشان کی زندگی، شاہد ذیشان کی زندگی، اور صورت و سیرت مصطفیٰ، صورت و سیرت مصطفیٰ، پورے قرآن کی زندگی، کیا بات، صورت و سیرت مصطفیٰ، بہت اچھا ہے، پورے قرآن کی زندگی، اور کتنی روشن صحابہ میں ہے، کتنی روشن صحابہ میں ہے رب کے فرمان کی زندگی، کیا بات، کتنی روشن صحابہ میں ہے رب کے فرمان کی زندگی، اور کربلا میں شہید دین نے دی پہ قربان کی زندگی، واہ واہ واہ، کربلا میں شہید دین نے دی پہ قربان کی زندگی، اور مشکلوں میں گھری تھی بہت تم نے آسان کی زندگی، کیا بات، مشکلوں میں گھری تھی بہت تم نے آسان کی زندگی، اور جو گزرتی ہے بے معرفت، جو گزرتی ہے بے معرفت وہ ہے نادان کی زندگی، بے شک، جو گزرتی ہے بے معرفت وہ ہے نادان کی زندگی۔ اور شیخ سنیے کہ اہل ایمان کے واسطے، اہل ایمان کے واسطے، اہل ایمان کی زندگی، واہ واہ، اہل ایمان کے واسطے،
اہل ایمان کی زندگی، اور آخری شعر کہ متحد رہیے پھر دیکھیے، متحد رہیے پھر دیکھیے ہوگی کس شان کی زندگی، کیا بات ہے، متحد رہیے پھر دیکھیے ہوگی کس شان کی زندگی، کیا بات ہے، اور آخری شعر کے بٹ گئی مسلکوں میں مجیب کیوں مسلمان کی زندگی۔ واہ 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 واہ،